بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم۔ اذان شعار دین میں سے ہے۔ اذان کا احترام، اذان سے محبت پر مومن کا ایمانی تقاضا ہے۔ اذان دینے کی ایک فضیلت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں یوں بیان ہوئی ہے: قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے بلند ہوگی۔ مؤذن کو یہ فضیلت اذان ہی کی وجہ سے حاصل ہے، کیونکہ اذان ایک دعوت عامہ ہے، اور جو کوئی اللہ کے لیے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اذان کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کیوں نہیں دی؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: مؤذن کی اذان جہاں تک پہنچتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر خشک و تر اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اور اذان سن کر نماز میں حاضر ہونے والے کے لیے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 2 نمازوں کے درمیان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس روایت میں ذکر ہے کہ ہر خشک و تر چیز گواہی دے گی، گویا اس میں جن و انس، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی شامل ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہر چیز مؤذن کے لیے مغفرت طلب کرے اور مؤذن کے لیے قیامت کے دن کی گواہی بن جائے۔ اس لیے چاہیے کہ ہر مسلمان زندگی میں اذان دینے کی کوشش کرے تاکہ اس فضیلت کا مستحق ٹھہرے۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اگر لوگوں کو اذان دینے کے ثواب کا علم ہو جائے تو لوگ اذان دینے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے۔ خود ہی سوچ لیں کہ اس کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا۔ اس پر فرمایا کہ لوگ جھگڑا کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور کہا: اے عورتوں کی جماعت، جب تم اس حبشی کی اذان اور اقامت سنو تو تم بھی اسی کی طرح کہنا، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہارے ہزار ہزار درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا اجر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دگنا اجر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کا حق ادا کرتی ہے، اس کی اچھائی بیان کرتی ہے، اور اپنے نفس اور اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی، تو جنت میں اس کے اور شہداء کے درمیان 1 درجے کا فرق ہوگا۔ اگر اس کا شوہر مومن اور اچھا اخلاق والا ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کا شوہر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح شہداء میں سے کسی سے کرا دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کی۔ اذان دینے کے حوالے سے کئی احادیث میں تاکید بھی ہے، اور ساتھ میں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ اذان کا جواب کیسے عرض کیا جائے۔ اذان کے دوران کی دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں اور اذان کے بعد کی دعائیں بھی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اذان کیوں نہیں دی؟ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ کائنات بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جھاڑیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر سجدہ کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے۔ الغرض آپ کے اشارے پر بے جان اور جاندار ہر طرح کی مخلوق آپ کا حکم بجا لانے کو تیار ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی شان کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اذان اس لیے نہیں دی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اذان دے دیتے تو اللہ کے حکم سے تمام حجر و شجر اور کائنات کی باقی مخلوقات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود اذان نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان دینے کی ڈیوٹی سونپ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت بلال نے یہ ڈیوٹی سر انجام دی۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اذان سننے کے بعد دعا پڑھے گا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ مسلمان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر اس کو اور کیا چاہیے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اذان کو خاموشی سے سنا جائے اور بتائی گئی دونوں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور اذان کے وقت بیت الخلاء جا کر ان فضائل سے اور اس اجر سے اپنے آپ کو محروم نہ کیا جائے، یعنی کہ جب اذان ہو تو بیت الخلاء نہیں جانا چاہیے۔ اذان کے درمیان کے حوالے سے آپ کو ایک اور حدیث بتاتے ہیں جس میں وہ خاص کلمات بتائے گئے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس حوالے سے مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ مؤذن کی اذان سن کر جو شخص یہ کلمات پڑھے گا اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی کہ جن کو یاد کرنے اور اذان کے وقت پڑھنے میں کوئی خاص محنت و دقت کی ضرورت نہیں، لیکن اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اللہ کی اس نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ اذان خاموشی سے نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔